اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے۔ السلام علیکم۔ حجت تمام ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین شرکو نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ امیر مجیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نور الدین زنگی نے بھرپور حملہ کیا۔ یوسف صلاح الدین کسی محافظ سپاہی کی طرح سلطان عادل کے ساتھ دوش بدوش جنگ لڑ رہا تھا۔ والی دمشق کے لشکر نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اختیار کی، میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیلوں پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا۔ سلطان نور الدین زنگی ذہانت و فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بچاتا رہا۔ پھر جب امیر مجیر الدین کے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نور الدین زنگی نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کی جانب فصیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم یوسف صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا۔ مجیر الدین کی فوج پہلے ہی اپنے امیر سے بیزار تھی، اس نے سلطانی لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیار رکھ دیے اور سلطان نور الدین زنگی سے امان کے طالب ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان نور الدین زنگی کے نقیب دمشق کے شہراؤں پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کر رہے تھے، سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمارداری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی تھی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہو، یہ آواز صلاح الدین کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مقامی باشندے سلطان عادل کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کے شور سے پورا دمشق گونج اٹھا۔ حق تعالیٰ سلطان کو دونوں جہان میں جزائے عظیم دے کہ ان کی مجاہدانہ کوششوں نے ہمیں ظالم و بدکار حکمران سے نجات دلائی۔ والی دمشق نے قلعے کی فصیل سے اپنی شکست کا یہ منظر دیکھا۔ امیر مجیر الدین کے ساتھ چند امراء بھی تھے، اس نے ان پر قہر آلود نظریں ڈالیں۔ پھر شاہ یروشلم بالڈون ثالث کو مغلظات بکتے ہوئے بولا، وہ میری مدد کے لیے اپنی فوج کب بھیجے گا؟ شہر پر نور الدین زنگی کا قبضہ ہو چکا ہے، کیا عیسائی لشکر اس وقت آئے گی جب میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی؟ امیر ہم تو قلعہ بند ہو چکے ہیں، کیا خبر کہ شاہ یروشلم اپنی فوج کے ہمراہ ہماری مدد کو آ پہنچا ہو اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہو۔ دوسرے امیر نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں مجیر الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس وقت وہ شراب پیے ہوئے تھا اور والی دمشق کے برابر جھوم رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے۔ اس محاورے کے مطابق اپنے امیر کی بات سن کر والی دمشق کے ہونٹوں پر اداسی مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر امیر مجیر الدین اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ قلعے کے محفوظ ترین تہخانے میں چلا گیا۔ دمشق پر سلطان نور الدین زنگی کے حملے کی خبر سن کر شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے امیر مجیر الدین کی مدد کے لیے ایک فوجی دستہ دمشق کی طرف روانہ کیا، مگر اسد الدین شرکو کا دماغ جاگ رہا تھا۔ اس نے دمشق کے تمام مضافاتی علاقوں کی سخت ناکہ بندی کر دی تھی۔ بالڈون ثالث کا لشکر ادھر آیا تو اسد الدین شرکو کے ایک فوجی دستے نے عیسائی سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ صلیبیوں نے فرار ہو جانے میں ہی عافیت سمجھی، وہ معمولی سی مزاحمت کے بغیر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے شہر پر قابض ہو جانے کے بعد پہلے دن ہی امیر مجیر الدین کو پیغام بھیج دیا تھا کہ اگر وہ خود کو سلطانی لشکر کے حوالے کر دے تو اس کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، ورنہ قلعے کی بنیادیں کھود ڈالی جائیں گی اور اسے خفیہ سرنگوں سے کھینچ کر باہر نکال لیا جائے گا۔ امیر مجیر الدین نے 3 دن تک بالڈون ثالث کی فوجی کمک کا انتظار کیا اور پھر چوتھے دن قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے چند امراء کے ساتھ باہر نکلا۔ قلعے کے نگران سپاہیوں نے فوراً امیر مجیر الدین کو اپنے نرغے میں لے لیا اور سلطان نور الدین زنگی کے خیمے میں پہنچا دیا۔ مجیر الدین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی ظاہری حالت مجوسیوں جیسی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تلوار کھول کر سلطان عادل کے قدموں میں رکھ دی اور گداگروں کے لہجے میں بولا، میں سلطان ذیشان کے کرم کا طالب ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت نرم لہجے میں کہا، مسلمان اپنے عہد پر قائم رہتا ہے اور تم سے جان بخشی کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ اس نیک سیرت حکمراں کی آواز میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ گردش وقت نے ساری بساتیں الٹ دی تھیں۔ دمشق کا دربار آراستہ ہوا، مگر اس بار تخت پر سلطان نور الدین زنگی جلوہ افروز تھے اور امیر مجیر الدین تخت کے نیچے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حاضرین دربار بڑی بے چینی کے ساتھ اس بات کے منتظر تھے
کہ سلطان عادل والی دمشق کی قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر مجیر الدین کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوئے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد کے سوا کسی کی تائید کام نہیں آتی۔ تم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا جو اسلام دشمنی میں سر فہرست ہیں اور جن کے بارے میں حق تعالیٰ کا کھلا ہوا حکم نازل ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ اہل ایمان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ امیر مجیر الدین نے کہا، میں اپنی اس غلطی اور کوتاہی پر نادم ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، اسے غلطی اور کوتاہی کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ اسلام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ میں نے تمہیں بار بار موقع دیا کہ اس گناہ عظیم سے تائب ہو جاؤ، مگر تم نے میرے خط اور سفیر کے ساتھ وہ سلوک کیا جو برے سے برا کافر حکمران بھی روا نہیں رکھے گا۔ سلطان نور الدین زنگی کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر امیر مجیر الدین بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا، سلطان مجھے میری زندگی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ امیر مجیر الدین کے دل میں خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں گے، اور اس انحراف کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا پھر اس کی پوری زندگی پس دیوار زندان گزرے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں اور بفضل تعالی آخری سانس تک قائم رہوں گا، مگر ابھی انصاف باقی ہے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ امیر مجیر الدین کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، میں تمہارے تمام تر گستاخانہ کلمات معاف کرتا ہوں جو تم نے میرے بارے میں ادا کیے، مگر تم نے میرے سفیر کے ساتھ جو غیر اسلامی اور بے رحمانہ سلوک کیا اس کا حساب بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی نے قاصد حمید الدین کی طرف اشارہ کیا جو امراء کی اگلی قطار میں بیٹھا تھا۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی قاصد حمید الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار تصویر حیرت بنے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ سلطان عادل کیا فیصلہ صادر کریں گے اور یہ حساب کس طرح برابر ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاصد حمید الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اللہ کا قانون انصاف یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ جتنی اذیت تمہیں پہنچائی گئی ہے اتنی ہی اذیت تم بھی پہنچا سکتے ہو، یہ عدل ہے، اور اگر معاف کر دو تو اس کا اجر حق تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسے احسان کہتے ہیں، اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ ابھی سلطان عادل کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اہل دربار نے امیر مجیر الدین کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے فیصلے کا کھلا ہوا مفہوم یہی تھا کہ قاصد حمید الدین امیر مجیر الدین سے اپنا بدلہ لے اور والی دمشق کے چہرے پر اتنا گہرا زخم لگائے جتنا کہ خود اس کے چہرے پر موجود تھا۔ قاصد حمید الدین نے ایک نظر میں مجیر الدین کی طرف دیکھا اور سلطان عادل سے عرض کرنے لگا کہ سلطان عادل، جب آپ نے امیر مجیر الدین کی جان بخشی کا وعدہ کر لیا تو پھر میں بھی اپنے اوپر کی جانے والی زیادتی کو معاف کرا ہوں۔ والی دمشق کے لیے یہ سزا کیا کم ہے کہ وہ اسیری کی حالت میں سر دربار کھڑے ہیں اور بار بار آپ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ حمید الدین کے اس جواب سے سلطان عادل بہت خوش ہوئے۔ پھر 3 افراد کو اپنے ہاتھ سے خلعتیں پہنائیں۔ ان میں اسد الدین شیرکو، یوسف صلاح الدین اور قاصد حمید الدین شامل تھے۔ اس کے بعد امیر مجیر الدین کو حمص کی جاگیر دے کر ہمیشہ کے لیے دمشق سے رخصت کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین کی بہادری اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے دمشق کا کوتوال مقرر کر کے حلب چلے گئے۔ دمشق پر سلطان نور الدین زنگی قبضہ اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا۔ اس فتح کے بعد زنگی خاندان کی سلطنت موصل سے حران تک وسیع ہو گئی اور یروشلم تک آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس عظیم الشان کامیابی پر خلیفہ بغداد کو اتنی مسرت ہوئی کہ اس نے سلطان کو الملک العادل کا خطاب دیا اور والی شام کی خدمت میں پرجوش مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ امیر مجیر الدین کی شکست کی خبر سن کر شاہ یروشلم بہت اداس ہوا۔ پھر ایک دن اپنے رازدار مشیروں کو خلوت میں طلب کر کے کہنے لگا، یسوع مسیح ہم پر رحم کرے، مجھے لگتا ہے کہ آنے والا زمانہ صلیبیوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ قاضی ابن ارسون بھی اپنے شاگرد کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ پھر جب یہ خبر شاہجہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ جوش و جذبات میں وارفتہ ہو کر کہنے لگی، یوسف یہ تو بہت چھوٹی کامیابی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ میری گناہگار آنکھیں کیسے کیسے منظر دیکھ رہی ہیں، ہر طرف تم ہی تم ہو اور ساری بلندیاں تمہارے قدموں میں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے کہتے شاریہ اداس ہو گئی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر میں تمہیں کیسے دیکھوں، تم تو مجھ سے بہت دور چلے گئے ہو۔ اذیت و کرب کی وجہ سے شاریہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس وقت ابو سالم حمام دمشق کا دیوان تھا۔ یوسف صلاح الدین نے کوتوال ہوتے ہی خاموشی سے شہر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ چند معتبر لوگوں کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ تمام افراد بہت معمولی لباسوں میں کوچہ بکوچہ گھومتے رہتے تھے۔
انہیں دیکھ کر کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور مقامی باشندوں کی حرکات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تمام افراد یوسف صلاح الدین کے جاسوس تھے، جنہیں اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ عام لوگوں سے ملاقات کریں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ اس سے مطمئن ہیں یا ناخوش ہیں۔ خود یوسف صلاح الدین بھی معمولی کپڑوں میں حلیہ بدل کر دمشق کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا اور رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر غریبوں کے محلوں کی گشت کیا کرتا تھا اور ہنگامی وقت میں نادار اور مجبور انسانوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک رات یوسف صلاح الدین حسب معمول گشت پر تھا کہ ایک گھر کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے نظر آئے۔ انہی کے درمیان سے کچھ دلدوز چیخیں ابھر رہی تھیں، جیسے کوئی انتہائی دردناک لہجے میں ماتم یا فریاد کر رہا ہو۔ فاصلہ ذرا زیادہ ہونے کے باعث چیخوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رونے والا کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور چند لمحوں میں اس مکان کے قریب پہنچ گیا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ یوسف صلاح الدین نے سنا ایک بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بین کے انداز میں چیخ رہے تھے، سلطان ہم نے تیرے آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھیں، مگر تیرے آنے سے بھی کیا ہوا؟ ظالموں کا وہی ظلم ہے اور غریبوں کی وہی مجبوری، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہم محتاجوں پر کیا گزری۔ صلاح الدین ان بوڑھوں کی فریاد سن کر لرز اٹھا اور ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ ایک مسلح نوجوان کو اپنے قریب پا کر وہ لوگ گھبرا گئے اور بوڑھوں نے رونا بند کر دیا۔ یوسف صلاح الدین نے نرم لہجے میں پوچھا، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم پر کیا گزری؟ بوڑھے مرد اور عورت نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ایک اجنبی کی آمد سے سہم کر رہ گئے تھے۔ یوسف صلاح الدین نے سمجھانے کے انداز میں دوبارہ کہا، اگر تم ظالم کی نشاندہی نہیں کرو گے تو اسے کیسے تلاش کیا جائے گا؟ بوڑھے اس بار بھی خاموش رہے، مگر ان کے بجائے ایک نوجوان نے یوسف صلاح الدین سے پوچھا، تم کون ہو؟ یوسف صلاح الدین نے کہا، میں دمشق کا نیا کوتوال ہوں، مجھے سلطان عادل نے تمہارے حقوق کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم لوگ بلا خوف و خطر اپنا دکھ بیان کرو۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری فریاد سلطان عادل تک پہنچائی جائے گی۔ جب بوڑھی عورت اور مرد نے ایک حکومتی کارندے کو اس قدر مہربان و شفیق پایا تو دونوں رو رو کر اپنا غم بیان کرنے لگے۔ دمشق میں ایک بہت دولت مند اور باز شخص امیر فوزی تھا۔ اس نے 2 بوڑھی عورتیں اس لیے ملازم رکھی تھیں کہ وہ بھیک مانگنے کے بہانے محلہ در محلہ گھوم کر مختلف گھروں میں جائیں اور خوبصورت لڑکیاں تلاش کریں۔ پھر جیسے ہی وہ بوڑھی جاسوس عورتیں اطلاع دیتی کہ فلاں گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے، امیر فوزی اپنے مسلح بدماشوں کو بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیتا، پھر اپنی ہوس کی تکمیل کے بعد اس مظلوم لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتا۔ امیر مجیر الدین بذات خود ایک بدکار انسان تھا، اس لیے پورے دمشق میں حرص و ہوس کا بازار گرم تھا۔ عدالتیں تھیں مگر صرف غریب مجرموں کے لیے، عمراء قانون سے بالا تر تھے اور ان کے گناہوں کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ امیر مجیر الدین کی بساط اقتدار الٹ چکی تھی، مگر امیر فوزی اسی نشے میں تھا اور اس کے خمار کی وجہ دمشق کا دیوان ابو سالم حمام تھا، جس سے امیر فوزی کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ اغوا کی جانے والی لڑکی کے ماں باپ نے رو رو کر بتایا کہ امیر فوزی کے 2 مسلح بدماش ابھی ان کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے وہاں موجود لوگوں سے اس سمت کے بارے میں پوچھا جدھر گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنا گھوڑا پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا گاڑی کو جا لیا۔ ایک مسلح سوار محافظ کے طور پر گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شمشیر بے نیام کی اور امیر فوزی کے بدماش پر عقب سے وار کیا۔ یوسف صلاح الدین کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ بدماش کا دایاں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ زخمی کی ایک تیز چیخ فضا میں گونجی اور وہ الٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ گاڑی بان جو غیر مسلح تھا بدحواس ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ ایک مسلح آدمی جو لڑکی کے ساتھ گھوڑا گاڑی کے اندر موجود تھا تلوار لے کر نیچے کو کودا، مگر یوسف صلاح الدین کے گھوڑے کی ٹاپوں نے اسے رون ڈالا۔ کوچان خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین کے پیروں پر سر رکھ دیا اور رونے لگا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو امیر فوزی کا غلام ہوں، آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے کوچوان کو معاف کر دیا اور پھر اس کی مدد سے دونوں زخمی بدماش کو جو بے ہوش ہو گئے تھے گھوڑا گاڑی میں ڈالا اور لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آفت ناگہانی نے لڑکی پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی زخمی بدماشوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس نوجوان کی طرف جو کسی محافظ فرشتے کی طرح آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا تو غمزدہ ماں باپ رو رو کر کہنے لگے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہماری فریادیں سلطان تک پہنچ سکتی ہیں۔